ایک امیون سسٹم آپ کا فزیکل ہے، ایک امیون سسٹم آپ کا سائیکولوجیکل ہے. اگر آپ نفسیاتی طور پر مطمئن ہوئے تو آپ کا بدن مقابلہ کر سکتا ہے. ہمارے علماء میں بہت سے علماء ہیں جن کے حالات زندگی میں یہ بات لکھی ہے کہ جب ان کو اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑی اور انہیں بے ہوش کرنے کے لیے ڈاکٹر آگے بڑھا تو انہوں نے کہا کیوں بے ہوش کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ آپ کی اوپن ہارٹ سرجری ہونی ہے. کہا کیوں بے ہوش کیوں کرتے ہو؟ ایسی کر دو. کبھی ایسے درد برداشت نہیں کر سکتے. ان کا ایک مرجع ہے، انہوں نے کہا مجھے قرآن لا کر دے دو، میں قرآن پڑھتا رہوں گا، تم کر لو جو کرنا ہے تم نے. ہو سکتا ہے. اور دوسرا، انسان اپنے روح کو بدن سے خود بھی اختیاراً جدا کر سکتا ہے. دوسرے عالم نے فرمایا کہ میں اپنے روح کو بدن سے جدا کرتا ہوں، تم کر لینا جو کرنا ہے، جب ختم ہو جائے گا تو پھر میں اپنی روح واپس بدن میں ڈال دوں گا. یہ انسان کو اختیار خدا نے دے رکھا ہے. انسان اپنے آپ کو ہیل کر سکتا ہے اپنے مینٹل پاور سے، اپنی پازیٹیو تھنکنگ سے. اور یہ عام طور پہ ڈاکٹر حضرات نہیں مانتے. میں جب بھی مریض ہوا، جو بھی ہوا، ڈاکٹر سے جب بھی میں نے کہا یہ والا کام تو میں کر لوں گا، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ آپ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتا؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا. میں ان سے کہتا اچھا یہ مرض اگر میں ذہن پہ سوار کروں تو میرا مرض خراب ہوگا؟ وہ کہتے ہیں ہاں خراب ہوگا. تو پھر اس کا الٹا بھی ہوگا. اگر میں مرض سوار نہ کروں تو پھر میرا مرض ٹھیک بھی ہوگا. صلوات پڑھ دیجیے محمد. نفسیاتی طور پر بھی آپ کو مضبوط کرتی ہے. دعا عبادت بھی ہے. الدعاء مخ العبادہ. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. دعا عبادت کا مغز ہے. عبادت ہی دعا ہے. اثر نفسیاتی بھی ہے، اثر عبادی بھی ہے، اس کے علاوہ بھی اثر ہے. جی اس کے علاوہ بھی اثر ہے. اچھا اگر میں دعا کروں تو پھر یہاں سے کچھ نازل ہو جائے گا جیسے کارٹون میں ہوتا ہے یا آج کل فلموں میں ہوتا ہے، چھت سے کوئی چیز گر پڑے گی؟ نہیں. کوئی یہاں اس دنیا میں وہی کچھ ہوگا جو کاز اینڈ ایفیکٹ ہے، عالم اسباب ہے، اسی کے مطابق ہوگا. آپ کو اگر مال چاہیے، دولت چاہیے، دعا کے نتیجے میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو تجارت کرنی پڑے گی، آپ کو نوکری کرنی پڑے گی، آپ کو تعلیم حاصل کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ کو کوئی خزانہ نہیں مل جائے گا دعا کرنے سے. پھر دعا اثر کرتی ہے کہ کیا مطلب ہے؟ اب یہ تھوڑا سا شاید آسان کر سکوں شاید نہ کر سکوں. ہم دو عالم میں ہیں. ایک عالم شہادہ ہے، عالم ملک ہے جس میں ہم ہیں. ایک عالم غیب ہے، عالم ملکوت ہے. ہم جو دعا کرتے ہیں وہ یہاں اثر نہیں کرتی ہے، وہ وہاں اثر کرتی ہے. وہ عالم شہادہ میں نہیں، عالم غیب میں جا کر اثر کرتی ہے. اور عالم غیب میں جتنے سلسلے علل ہیں وہاں جا کر جب اثر کرتی ہے تو عالم اسباب ہے دنیا. اور صرف یہ اسباب مادی نہیں ہیں، ان کے پیچھے اسباب غیبی بھی ہیں. ان اسباب غیبی میں جب دعا نے اثر کیا تو یہ اسباب مادی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس نقطے کو سمجھ سکے، ہضم کر سکے، تو آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوگا کہ آپ کتنے طاقتور ہیں. آپ کے ہاتھوں میں آپ کے تقدیر کا قلم ہے، لوح محفوظ آپ کے پاس ہے. آپ یہاں تبدیل نہیں کر سکتے، آپ وہاں تبدیل کر سکتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم. اللہ کوئی تبدیلی نہیں لاتا. اللہ نے تبدیلی کہاں لانی ہے؟ عالم غیب میں. کب تک نہیں لاتا؟ جب تک آپ خود تبدیلی نہ لائیں. اگر آپ دعا کرتے ہیں اس دعا کا اثر ہوتا ہے اور وہ اثر عالم غیب میں ہوتا ہے. اور جب اس سب سے پہلے علت پر، پہلے ایفیکٹ کاز پر جب اثر ہو گیا، اس کے نتیجے میں باقی سارے سلسلے بنتے چلے جاتے ہیں. آپ جس دنیا میں ہیں
اس میں جو خدا کی قدرت ہے اسے ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم اگر اہل بیت سے دعاؤں کو لے لیں اور اہل بیت سے ہم خدا کی معرفت کو لے سکیں. اللہ اکبر. اہل بیت جب دعاؤں کو شروع کرتے ہیں تو دو طرح سے دعا کرتے ہیں. ایک طرف خالق کی عظمت کو رکھتے ہیں، دوسری طرف اپنی حقارت کو رکھتے ہیں، انسان کی حقارت کو رکھتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام. یہ اللہ کی عظمت اور بلندی بیان ہو رہی ہے. اسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاشع مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. میں یہ ہوں، تو وہ ہے. سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ بالکل خالی ہیں. نہ میں اپنا کوئی نفع ہاتھ میں رکھتا ہوں، نہ میرا کوئی نقصان، نہ میرا کوئی زندگی میرے ہاتھ میں، نہ موت میرے ہاتھ میں ہے. سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. سب کچھ جس کے پاس ہے، جس کے پاس تمام بادشاہی ہے، اس سے طلب کرنا ہے. جب اس سے طلب کیا تو نچلے سطح کے کسی کاز اور افیکٹ کو تو نہیں چھیڑے گا، وہ تو پھر عالم غیب میں تصرف کرے گا. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اچھا، اب تقدیر ہے، قضاء و قدر ہے، اس کے بعد تبدیلی بھی ہے. اگر اس کے بعد تبدیلی ہے پھر یہ قضاء و قدر کیا ہے؟ تقدیر کیا ہے؟ یہ قضاء دو قسم کی ہیں. ایک قضاء حتمی ہے اور ایک قضاء غیر حتمی ہے. ایک قضاء محتوم ہے، ایک قضاء موقوف ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. قضاء محتوم حتمی فیصلہ ہے، اٹل ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگا. ہر انسان کو موت آنی ہے، یہ کوئی فیصلہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے. لیکن کچھ فیصلے ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں. لا يرد القضاء الا الدعاء. دعا کے علاوہ قضاء کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی ہے. ولا يزيد في العمر الا البر. اگر عمر میں زیادتی چاہتے ہو تو ڈونیشن دو. اگر نیکی کرو گے، میں نے کہا تھا فائدہ آپ کو ہوگا. یہ مال ویسے ہی چلے جانا ہے، ارث میں چلا جائے گا، چور لے جائے گا، ڈاکو لے جائے گا، لہو لعب میں چلا جائے گا. یہ اگر کسی غریب کو دو گے تمہیں عمر ملے گی، تمہیں صحت ملے گی، تمہیں زندگی ملے گی. الدعاء يرد القضاء. دعا قضا کو ٹال دیتی ہے. وقد ابرم ابراما. وہ قضا جو حتمی ہو گئی ہو اس کو بھی دعا ٹال دیتی ہے.